14 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے بدھ کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسرائیل پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں یمن سے تیسرا میزائل حملہ ہوا ہے۔ آج صبح سویرے اسرائیل کے اندر پھر سائرن بجے ہیں، یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں جب امریکی صدر ٹرمپ سعودی عرب کے اندر موجود تھے اور وہ سعودی عرب کے اندر اور باقی عرب ملکوں کے دورے پر وہ اس لیے موجود ہیں تاکہ مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کو پروٹیکٹ کیا جائے، تحفظ دیا جائے، اور خود امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ گلف نیشن کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں یہ اسرائیل کے فائدے کے لیے ہیں۔ لیکن عین اس وقت پر یمن سے اسرائیل پر 3 مرتبہ میزائل حملے ہو جاتے ہیں، اور یہ میزائل حملے کوئی معمولی حملے نہیں تھے بلکہ بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی اسرائیل کے اندر سائرن بجے، اسرائیلی میڈیا پر رپورٹ ہوا کہ لاکھوں لوگ سائرن بجنے سے پناہ گاہوں کی طرف دوڑ کر گئے، اور آج بھی صبح سویرے جب امریکی صدر ٹرمپ سعودی عرب کے اندر 6 عرب ملکوں کے سربراہان کے ساتھ ایک گلف کوپریشن اجلاس کے اندر شریک تھے تو اس وقت یمن سے اسرائیل پر میزائل مارے گئے۔ تو اسرائیل کے وزیر خارجہ جدون سائر نے کہا ہے کہ یہ جنگی جرم ہے کہ اسرائیل پر یمن سے میزائل مارے جا رہے ہیں، اور دنیا دیکھ لے کہ یمن سے کس طرح سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور سائرن بجتے ہیں، لوگ زمینوں کی طرف، پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اور پھر اسرائیل کے میڈیا پر اسرائیل کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ یمن کی 3 بندرگاہیں راس عیسیٰ، حدیدہ اور ایک تیسری پورٹ ہے، ان پر ہم بمباری کریں گے، لہٰذا ان کو خالی کر دیا جائے، یہ ہمارا ریٹیلیشن اسٹرائک ہوگی۔ یاد رہے امریکی صدر ٹرمپ نے یمن میں حوثی باغیوں کے ساتھ ڈیل کر لی اور کہا کہ نہ وہ ہم پر حملہ کریں گے نہ ہم ان پر حملہ کریں گے، اور وہ ہمارے جہازوں کو بحر احمر سے گزرنے دیں گے۔ اب امریکی جہازوں پر تو حملے نہیں ہو رہے ہیں، امریکہ کے یمن پر بھی حملے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل پر یمن سے حملے ہو رہے ہیں۔ اب اسرائیل یمن کے اوپر حملے کرنے کے لیے وہ بڑی مشقت کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ جو میزائل حملہ ہوا ہے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کا اسرائیل نے اعلان کیا ہے، اور اس سے اسرائیل کے بن گورین تل ابیب میں واقع بن گورین ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن کافی دیر تک معطل رہا ہے۔ لیکن بہرحال اسرائیل کو بہت پریشانی ہے کہ یہاں پر میزائل کیوں آ رہے ہیں اور کیوں اس سے حملے ہو رہے ہیں۔ کل بھی میں نے اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، بلکہ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ قریب تھا کہ یمن سے حوثی باغی امریکہ کے F-35 جہاز کو بھی میزائل مار دیتے اور F-16 کو بھی گرا دیتے، اس لیے امریکی صدر ٹرمپ نے بہتر سمجھا اور یمن سے حوثیوں سے ڈیل کر لی اور جنگ کو ختم کر دیا۔ بہرحال ناظرین کرام، بات کر لیتے ہیں غزہ کے حوالے سے اس وقت غزہ میں کیا چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، میرے سامنے رپورٹ ہے، اسرائیلی اخبار ہیریٹز نے بھی نقل کیا ہے، الجزیرہ اور باقی میڈیا پر بھی یہ رپورٹس ہوئی ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے غزہ پر شدید حملے ہوئے ہیں، جن میں کم سے کم 60 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس یعنی AP نیوز ایجنسی کی بھی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا کہ کم سے کم 20 بچے تھے جو اسرائیل کے اس حملے کا نشانہ بنے، اور اسرائیل نے 40 سے زائد زمین کو پھاڑنے والے بموں کا استعمال کیا گزشتہ روز خان یونس کے مشرقی علاقے میں واقع یورپین ہاسپٹل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یورپین ہاسپٹل کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہاں زیر زمین بنکر تھا حماس کا، جس میں حماس کے غزہ کے موجودہ کمانڈر محمد سنوار، جو یحییٰ سنوار کے بھائی ہیں، وہ موجود تھے، ہم نے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ لیکن ابھی تک مکمل تصدیق اسرائیل بھی نہیں کر سکا کہ کیا واقعی محمد سنوار مارا گیا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اس حملے کے اندر یورپین ہاسپٹل میں جو بچے تھے، خواتین تھے، جن کی تعداد 60 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، وہ نشانہ بنے ہیں، اور یوں زخمیوں کی اور وہاں پر اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد مسلسل بڑھ چکی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل غزہ میں جنگ کو مزید توسیع دینے کا اعلان کر رہا ہے، لیکن عین اس وقت میں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں امریکی صدر ٹرمپ اس وقت قطر کے اندر موجود ہیں، اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک کی مزید بھی تفصیلات اور ڈیولپمنٹس آ چکی ہوں گی۔ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، جی ہاں، اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں غزہ کی جنگ کے حوالے سے، اور امریکی صدر ٹرمپ کا جو دورہ قطر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ اس دورے کے دوران ممکنہ طور پر غزہ کی جنگ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس وقت دوحہ قطر میں امریکی صدر ٹرمپ موجود ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کا ایک ڈیلیگیشن وفد موجود ہے، اور پھر امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکو موجود ہیں، جنہوں نے پہلے جنگ بندی کروائی تھی، اور پھر ناظرین کرام قطر کی طرف سے حماس کی طرف سے امریکہ اور حماس کے بیچ انڈائریکٹ
یہ میرے سامنے خبر ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. ممکن ہے اگلے چند گھنٹوں میں مزید تفصیلات بھی آ جائیں. تو انڈائریکٹ جو ٹاکس ہیں یا نیگوشیشنز ہیں وہ امریکی حکومت اور حماس کے بیچ براہ راست ہونے جا رہی ہے. یہ رپورٹ میرے سامنے اس وقت موجود ہیں. اگر غزہ کی جنگ امریکی صدر ٹرمپ بند کروا دیتے ہیں جیسا کہ وہ اعلان کر رہے ہیں، عرب ملکوں کو یقین دہانی کروا چکے ہیں، تو یہ بہت بڑا اقدام ہوگا. اور پھر اس وقت IDF اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے آفیسر نے یہ بات کہی ہے کہ غزہ میں سٹارویشن ہے، یعنی کہ بھوک بڑھ چکی ہے، اور اگر وہاں امداد نہ کھولی گئی تو حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. ابھی تک غزہ میں امداد نہیں کھلی ہے. غزہ کے اندر بہت زیادہ بھوک ہے، بہت زیادہ افلاس ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہے. پھر ناظرین اکرام، امریکی صدر ٹرمپ صرف عرب ملکوں کی طرف سے ڈیمانڈز کی بنا پر غزہ کی جنگ بند نہیں کروانا چاہتے ہیں، بلکہ اسرائیل کے اندر سے امریکی صدر ٹرمپ سے درخواستیں کی گئی ہیں کہ جناب ٹرمپ صاحب آپ ہی غزہ کے اندر سے اسرائیلی ہاسٹیجز یا یرغمالیوں کو رہا کروا سکتے ہیں. تو رپورٹس بتا رہی ہیں اس وقت جو میرے سامنے تازہ ترین اطلاعات موجود ہیں، سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے یہ بات کہی ہے کہ امریکی حکومت کے ساتھ ہم نے اتفاق کیا ہے کہ آپ غزہ کی جنگ کو بند کروائیں اور بدلے میں جو اسرائیلی ہاسٹیجز ہیں وہ ہم رہا کروا دیں گے. اور سعودی فارن منسٹر نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم اس حوالے سے مکمل کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سسٹینیبل انرجی سپلائی میں، اور اسی طرح سے جو ہماری اس وقت کی سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں اور غزہ کی جنگ کو بند کریں، اور غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو بہتر مستقبل دیا جائے. تو اگلے 48 گھنٹے غزہ کی جنگ کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، لیکن اسرائیل اس حوالے سے کافی پریشان ہے، کافی غصے میں ہے کہ ٹرمپ عربوں کے ساتھ کیوں سمجھوتے کر رہا ہے، کیوں ڈیل کر رہا ہے. اسرائیل کے لیے ٹرمپ نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ اے اسرائیل، یہ جو میں عربوں سے معاملات کر رہا ہوں، یہ جو ڈیلیں کر رہا ہوں، یہ معاملات کر رہا ہوں، یہ تمہارے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، تمہاری پروٹیکشن کے لیے کر رہا ہوں. اگر تمہیں اپنا امن چاہیے تو تم میری بات مانو. لیکن اسرائیل کی موجودہ حکومت نیتن یاہو کی وہ بہت ضد پر اڑی ہوئی ہے اور وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اسرائیل کے اندر احتجاج ہوتا ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جنگ بند کرو، کیونکہ اس سے اسرائیلی ہاسٹیجز جو غزہ میں یرغمالی ہیں ان کی زندگیاں بڑے خطرے میں ہیں. یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھوں گا کہ آج اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر جو حریدیم فرقہ ہے، اسرائیل کا متشدد کٹر فرقہ، اس کے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے حوالے سے معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی فوج میں شدید کمی ہے. جی ہاں، اسرائیلی فوج میں شدید کمی ہے، اس کمی کو پورا کرنا ضروری ہے. آج اسرائیل کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہے یائر لیپڈ، اس نے کہا، اور باقی جو لبرل سیکولر لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اسرائیل کے اندر حریدیم فرقہ جس کی آبادی 13 لاکھ سے 15 لاکھ کے درمیان ہے، وہ تمام حقوق حاصل کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، معاملات ریاست سے حاصل کرتا ہے، لیکن وہ فوج میں نہیں جاتے ہیں. لہٰذا فوری طور پر بغیر کسی استثناء کے ہر اس نوجوان کو، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اسرائیلی ہے، چاہے وہ حریدیم فرقے کا متشدد الٹرا آرتھوڈوکس یہودی ہے، وہ یہودیوں کے مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے، اسے بھی فوج میں جانا ہوگا. لیکن آج اس حوالے سے اسرائیل کے ایک مشہور ربی جو اسرائیل کے اندر مذہبی پیشوا ہوتا ہے، وہ مشرقی یہودیوں کا ایک بہت بڑا حاخام ہے، یعنی ربی ہے، اس یتسحاق یوسف اس کا نام ہے. اس نے کہا کہ اگر جو تورات پڑھنے والے یہودی طالب علم ہیں ان پر لازم کیا گیا کہ وہ فوج میں جائیں، اور اگر فوج سے وہ انکاری ہوئے انہیں گرفتار کیا جائے، تو اگر یہ معاملہ ہوا، اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ ہوا، تو پھر ہم اس ملک میں نہیں رہیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یعنی جو یہودیوں کا مذہبی پیشوا ہے، اس نے کہا کہ اس ملک میں پھر شرعی طور پر ہمارے لیے رہنا ناممکن ہوگا، کیونکہ وہ ملک جس میں ہمیں تورات پڑھنے کی، تعلیم دینے کی، پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم اس ملک میں نہیں رہیں گے. یعنی یہ الٹرا آرتھوڈوکس یہودی ہیں جو اسرائیل کی بنیاد کے پائنیر یا مرکزی جو بانی مانے جاتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم اسرائیل میں نہیں رہیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جو اسرائیل کی اندرونی صورتحال ہے وہ کتنی خطرناک ہے اور کتنی خوفناک ہے. یاد رہے ناظرین کرام، اسرائیل کے اندر یہ آوازیں مسلسل اٹھ رہی ہیں کہ بھائی جنگ بند کر دو اور غزہ کی جنگ جو ہے بند کر کے اسرائیلی ہاسٹیجز کو ڈیل کے تحت قیدیوں کو رہا کروا دو. لیکن بہرحال اسرائیل کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم کو پتہ ہے اگر اس نے جنگ بند کی تو اس کی حکومت جا سکتی ہے، اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ اس جنگ کو بند کرنا نہیں چاہتے ہیں. میرے سامنے ایک اور خبر ہے امریکی صدر ٹرمپ سے جو فون پر بات ہوئی ہے ترک صدر طیب اردوان کی. احمد اشر جو کہ شام کے صدر ہیں، ان کی اور سعودی ولی عہد کی براہ راست ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں طیب اردوان نے فون پر رابطہ کیا. تو طیب اردوان کی طرف سے ٹرمپ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے غزہ کے اندر جو افلاس ہے، بھوک ہے، اسے بند کیا جائے اور اسے فوری طور پر ختم کیا جائے، غزہ کی جنگ کو بند کروایا جائے، اور یہ امریکی صدر ٹرمپ کر سکتا ہے، لہٰذا اسے ضرور بند ہونا چاہیے. ٹرمپ نے کہا کہ میں جنگوں کا آدمی نہیں ہوں، میں جنگوں کو ناپسند کرتا ہوں، مجھے نہیں لگتا میں جنگوں سے بھاگنے والا شخص ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں
کہ جتنا زیادہ ہو سکے جنگ نہ ہو اور یہ جنگ بند ہو۔ بہرحال ناظرین کرام، اس وقت میرے سامنے ایک اور بڑی خبر موجود ہے اور یہ خبر انتہائی اہم ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر سے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں کہ ایران پر ٹرمپ حملہ کرو۔ آج اسی حوالے سے ایران کا جو اسرائیل کا جو مشہور اخبار ہے ہیریٹیج، اس پر ایک اوپینین یا اسرائیلی حکومت کی ایک رائے جو ہے وہ نشر ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیل کا یہ اخبار جو ہے حکومتی ترجمان اخبار سمجھا جاتا ہے۔ اس پر جو مضمون چھپا ہے اس کا کیا عنوان ہے وہ دیکھیں ذرا کہ ٹرمپ مسٹ چوز اسرائیلی اسٹرائک ان ایران اوور ویک نیوکلیئر ڈیل اوپینین۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کو بہرحال ایران کے اندر اسرائیل کے حملے کی اجازت دینا ہوگی اور اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ودن اے فیو ایئرز ایران کوڈ ریزیوم اٹس نیوکلیئر ایمبیشنز، کہ اگر امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کر لی تو کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ ہی سالوں کے بعد دوبارہ ایران نیوکلیئر پروگرام شروع کر لے گا۔ دس ٹائم ود بلاسٹڈ بلسٹک ارسنل اینڈ پاسبل انٹر کانٹیننٹل کیپیبلٹیز، کہ اس مرتبہ پھر جو ہے وہ ایران جو ہے وہ بڑے خطرناک قسم کے میزائل بنائے گا، ہتھیار بنائے گا، اور یہ امریکہ کے لیے بھی پھر براہ راست خطرہ ہوگا۔ صرف خطرہ اسرائیل کے لیے نہیں ہوگا بلکہ کل کو امریکہ کے لیے بھی ایران خطرہ بن سکتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ایران پر حملہ کر دیا جائے۔ آج خبر آئی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہم اپنے نیوکلیئر حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ترکی کے اندر پرسوں جمعے کو 16 مئی کو ایک بڑی میٹنگ ایرانی وزیر خارجہ یورپین حکام کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، جس میں امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے امریکہ کی یورپی ممالک کی جو مدد ہے وہ ایران حاصل کرے گا۔ بہرحال ایران کے ساتھ بھی امریکی صدر ٹرمپ ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سعودی عرب کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ایران کے لیے خطرہ نہیں ہیں اور ایران کو ہمیں اپنے لیے خطرہ نہیں ماننا چاہیے۔ ایران اگر دہشت گردوں کی حمایت سے یا دہشت گردی سے پیچھے ہٹ جائے تو ہماری ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی، سمجھوتا ہو جائے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں جنگوں کا آدمی نہیں ہوں، میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اب تک کی کچھ تازہ معلومات ہیں، اپڈیٹس ہیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔